میرے ساتھ اس وقت معروف گلوکار اور چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد صاحب ہیں۔ جواد احمد صاحب کے متعلق آج کل ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ انہوں نے جناب کیا بجلی چوری کر لی ہے، کیا ان کی اہلیہ کا مسئلہ ہے، لہٰذا ہم نے ادھر کی ادھر کی باتیں سننے کی بجائے سوچا اپنے ناظرین سے ڈائریکٹ مخاطب جواد بھائی کو کروایا جائے اور جواد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اصل کہانی ہے کیا، واقعہ ہے کیا۔ جواد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں جواد بھائی آپ؟ بالکل خیریت ہے جواد بھائی، یہ کیا آپ تو لوگوں کو کیس لڑنے والے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے والے ہیں، آپ بجلی چوری کا مقدمہ، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو سب سے پہلے اوپننگ اس سے کروں گا اس سینٹنس سے کہ یہ بڑی گھٹیا سی بات ہے کہ اتنا چھوٹا سا الزام میرے جیسے بندے پہ لگایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا منافقت یا دھوکہ دینا یا چوری کرنا، ڈاکہ قتل، یہ اگر چیزیں میں نے کرنی ہوتی یا میں نے ایون کوئی کرپشن کرنی ہوتی تو میں سیاست نہ کرتا، کیونکہ سیاست کے بارے میں نا جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ کٹر، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، اور جو لوگ ایون ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں نا یا سیمی مذہبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انقلابیوں کا پیشہ ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ ان دونوں پیشوں کے اندر کہاں سے دھوکہ یا جھوٹ یا فریب یا چوری آتی ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک غلط فہمی ہوئی ہے اس وقت، ان لوگوں نے اس کو انا پہ لے لیا جو بھی ان کے لوگ آئے تھے۔ ایکچولی ورکنگ کلاس نے اتنا نہیں لیا جتنا افسران نے لے لیا، کیونکہ ادھر کوئی ہیٹڈ ایکسچینج ہوا ورڈز کا، تو ادھر لوگوں نے نا تھوڑا سا فلیئر اپ ہو گئے۔ میرے لڑکے بھی، صرف سٹارٹ یہاں سے ہوا تھا، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں 1 منٹ میں۔ میں اپنے گھر بیٹھا تھا، مجھے فون آتا ہے میری بیگم صاحبہ کا، وہ ایکچولی ان کے مینیجر سے پہلے آتا ہے، اور میری بیگم صاحبہ ماں شوق سے ایک اپنا کام کر رہی ہیں، سیلون بنایا ہوا، اور ایک ہی پراپرٹی ہے میری اور ان کی۔ میرا گھر بھی میرا نہیں ہے، میرے والد صاحب کا ہے، تو اس وقت شوق سے کام کرتی ہیں، پیسے ویسے کوئی نہیں زیادہ کماتی ہیں، نہ میرا گھر ان کے پیسوں سے چلتا ہے، میں اپنا گھر خود چلاتا ہوں، وہ جو پیسے کماتی ہیں وہ خود ہی اپنے لیے رکھتی ہیں، تو وہ شوق سے کر رہی ہیں۔ وہ جب فون آیا انہوں نے کہا جی کچھ لوگ آئے ہیں 8 لوگ، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے بل لے کے آئے، تو وہ بل دے دیا ان کو، گارڈ نہیں دے دیا، ہم نے بھی دے دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو لیسکو کی طرف سے آئے ہیں، وابڈا کی طرف سے آئے ہیں، وابڈا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوبارہ مجھے ان کا فون آیا اپنی اہلیہ کا، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ یہاں پہ جو گرین میٹر لگا ہوا ہے نا اس کے ارد گرد پھر رہے ہیں، اور یہ اب نا لوگوں کو فون کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور 3 لوگ ہماری سیلون کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہراسمنٹ سی ہے، کیونکہ خواتین ہی آتی ہیں، خواتین ہی کام کرتی ہیں وہاں پہ، تو وہ 3 لوگ ایسے کھڑے ہوئے، اور 5 لوگ جو ہیں وہ کھمبے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ ہے، وہ بھی بالکل ساتھ ہے، اس کے گیٹ دیوار کے آگے ہے، مطلب آگے نہیں ہے، دیوار کے آگے ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے ایک لڑکے کو بھیجا، میں نے کہا پتہ کرو، انہوں نے کہا جی سروے کر رہے ہیں پورے علاقے کا، یہ بھی اس کے اندر ایسے ہم نے گرین میٹرز کا سروے کر رہے ہیں۔ وہ جھوٹ تھا، کیونکہ وہ اس کے بعد کسی پورے علاقے میں نہیں گئے۔ جب یہ گفتگو ہوئی بعد میں تھانے میں، تو میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ میں نے ایس ڈی او سے پوچھا کہ آپ اور کہاں گئے تھے، تو کہتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کا مجاز نہیں ہوں، مطلب وہ کہیں نہیں گئے، وہ صرف وہیں آئے۔ اس سے قبل بھی کبھی رابطہ کیا لیسکو والوں نے آپ کے ساتھ؟ کبھی یا بھی پہلا نہیں، واقعہ یہ؟ آج تک کبھی میں نے زندگی میں پوری کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے انسان کو اپنے ساتھ پیار کے علاوہ اور ڈیل کرتے نہیں دیکھا۔ اچھا ہاں، ابھی تک ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کس کا ہے یہ، لیکن بہرحال یہ ابھی تک واقعہ ہوا ہے۔ میں واپس میں اس کو بلا لیا دوبارہ، میں اپنے ہم کام کر رہے تھے کہیں، تھوڑی دیر کے بعد مجھے آخری فون جو آیا وہ یہ آیا کہ یہ انہوں نے ہتھوڑے سے لاک توڑا ہے، ہتھوڑے سے، اور اب ہتھوڑے سے یہ توڑا ہے، اور اب یہ جنگلہ جو ہے کاٹ کے انہوں نے میٹر نکال لیا ہے، اور یہ پتہ نہیں اس کو پیچکس سے کیا کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ اس کو کوئی میگنیفائنگ گلاس کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں، اوپر سے یہ جا بھی نہیں رہے۔ اس بات پہ نا میں نے جب دوبارہ بھیجا نا بندے کو، ابھی بھی میں نہیں گیا، دوبارہ جب بھیجا تو اس نے مجھے پتہ ہے کیا کہا، اس نے کہا میں نے ان سے پوچھا یہ کہہ رہے ہیں چوری کا مسئلہ ہے۔ مجھے آگ لگ گئی نا میرے دماغ میں ایک دم، چوری مطلب میرے پروفیسروں کی اولاد ہوں میں، ہمارے لیے یہ توہین نہیں ہے، گالی ہے بلکہ۔ تو میں وہیں سے نکلا ایک دم، چوری کہاں سے آ گئی، میں وہاں سے نکلا، میں آیا ہوں، یہ کہتے ہیں جی گاڑی چڑھائی، او بھائی یہ کھمبے کے سامنے کھڑے ہیں 7-8 لوگ، اب یہ 10 ہو چکے ہوئے تھے۔ میں آیا ہوں تو میں نے گاڑی کے اندر سے بات کرنی ہے، یہ پوری سڑک وہ کہتے ہیں نا مل کے بیٹھے ہوئے ہیں پنجابی میں، تو میں نے بالکل بات اس لیے گاڑی روکی کیونکہ میں نے گاڑی میں سے ان سے بات کرنی تھی، میں نے نہیں جانا تھا، میں نے ماسک لگا لیا تھا اور میں نے پونی کر لی تھی کہ یار نہ مجھے پہچانے، کیا ضرورت ہے۔ میں وہاں گیا، میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو،
میں نے صرف یہ پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ چوری کا معاملہ ہے. چوری کا معاملہ, پرچہ درج کر دیا, ہاں جی, ڈیٹیکشن بل بھی ڈال دیا. اچھا, فرانسک انسپیکشن کے بغیر میری جو انفارمیشن ہے, لیسکو کام تو بل ڈال ہی نہیں سکتا. میٹر تو اس وقت آپ کے پاس ہے. نہیں کر سکتا. اور ہاؤ اٹ پاسبل, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہے, ہو ہی نہیں سکتا پاسبل نا. یہ تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں, یہ میلیفائڈ ہی ہے. اب میں وہ آپ کو واقعہ بتا دوں, صرف آدھا منٹ میں. اچھا, یہ آپ اتنے اگریسو, میری سکرین پہ جو چل رہی ہے فوٹیج, یہ اتنے اگریسو کیوں ہوئے تھے؟ اسی لیے بتا رہا ہوں. وہ میں جب ان سے میں نے کہا نا کہ یہ سارا, تو اس نے کہا, پھر کہا کہ چوری, مجھے پڑ گیا اور غصہ. میں باہر نکلا, میں نے کہا یار دیکھو میری تو آپ تو سیاستدان ہیں, سیاستدان تو غصہ کھاتا ہی نہیں جواد بھائی. چوری کر رہے ہیں میرے, مطلب چوری میرے منہ پہ کہہ رہے ہیں. کہ میں نے کہا دیکھو آپ جو کہہ رہے ہو یہ تو ہوئی نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, میں یہاں کھڑے کیوں ہوں؟ یہ میٹر جو ہے یہ تو میرا میٹر ہے, آپ نے میری مرضی بغیر توڑا کیوں ہے؟ آپ نے نکالا کیسے؟ آپ کو پتہ ہے یہ سب اللیگل ہے, سب اللیگل ہے. پھر آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ ہم نے لے کے جانا ہے, آپ نہیں لے کے جا سکتے. اچھا, سیاسی سازش تو نہیں ہے یہ؟ بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں کچھ دنوں سے نا بہت زیادہ القادر کا جب سے کیس آیا نا, میں بہت زیادہ, ایک ٹائکون ہے, پتہ نہیں نام لینا ہے کہ نہیں لینا, وہ چینل چلاتے نہیں ہے, میں چل لے دیتا ہوں. ملک ریاض اور عمران خان اور بشرا بی بی کا جو کیس تھا, میں ان سب کے خلاف بات کر رہا تھا. تو مجھے لگا ایک دم کہ یہ تو کوئی لگتا ہے یہ کوئی پلانٹڈ ہے, کیونکہ کون صرف میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے, میں مان لیتا ہوں, نہ ملک ریاض پاور میں ہے, نہ بشرا بیگم پاور میں ہے, حکومت تو مسلم لیگ نون کی ہے. یہ الزام آپ کو مریم نواز پہ لگانا چاہیے یا پی ٹی آئی والوں پہ لگانا چاہیے؟ جو مجھے پتا چلا ہے نا, وہ یہ پتا چلا ہے کہ مریم نواز اور مسلم لیگ نون نہیں کرنا چاہتی تھی ایف آئی آر, کیونکہ پولیس کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں ایویڈنس ایسا کہ ہم ان کے جواد احمد آپ کے, جن کو ہم چائے پلا رہے ہیں بلا کے, کیونکہ جب یہ مسئلہ انہوں نے ہمیں بٹھایا ہے گھٹے, تو انہوں نے کہا جواد بھائی چائے پیے. آپ نے فرمایا کہ گرین میٹر اتارا گیا. گرین میٹر تو میرے خیال کے مطابق یہ تو سولر سسٹم والا کام ہے, عام والا تو کام ہی نہیں ہوتا گرین میٹر. یہی تو اصل بات ہے نا کہ گرین میٹر جس میں آپ کو بلکہ بجلی بنا کے دے رہا ہوں, ہاں, اور میں اپنی بجلی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نہ کنزیوم کرنی پڑے وابڈا کی بجلی, تو وہ والا ہوتا ہے گرین میٹر. اب اس پہ میں نے کیا کرپشن کرنی ہے؟ اس لیے دیکھیں یہ جو پورا معاملہ ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لیسکو کے لوگ ہیں نا, یا تو ان کے پیچھے کوئی ہے, اور یا یہ انا پہ لے گئے ہیں, کیونکہ میں نے وہاں جا کے. اچھا, اس میں ایک یونٹ کا میری انفارمیشن کے مطابق اس میں ریکارڈ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اب اگر ریکارڈ ہوتا ہے تو آپ یہ غلط فہمی لیسکو کی دور کرنے کے لیے کو فرانسک انسپیکشن کرانے کو تیار ہے. معاملہ مکاؤ جواد بھائی. میں تو مکانا چاہ رہا ہوں, یہ نہیں مکانا چاہ رہے. دیکھیں میں نے تو ان کو کہا کہ جو بھی ہوا ہے نا, مجھے پولیس نے کیا کہا, انہوں نے کہا جواد بھائی معاف کر دیں, آپ بھی بڑا دل کر کے, اور آپ بھی اس کو درگزر کر دیں. میں نے کہا میں معاف فوراً کر دوں گا اور 6 دفعہ کر دوں گا. انہوں نے کہا ہم نے تو جی ایف آئی آر کرانی. ناظرین, مجھے جتنی سمجھ آئی ہے, یہ چوری کا معاملہ نہیں, یہ بل چوری کا معاملہ نہیں. یہ اتنا مجھے تھوڑا سا سمجھ آتا ہے, جواد بھائی میری بات سن رہے ہیں, ناراض تو ہوں گے, کہ کالی گاڑی پہ جواد بھائی جب آئے ہیں تو میری بہن کا جو پارلر ہے اس کے باہر 5 افراد کھڑے ہیں. ان کو شاید تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ یہ خواتین کے سامنے کیوں کھڑے ہیں, جس پر تھوڑا سا یہ بھی سیکھ پا ہوئے ہیں. میں نے بولا ہے ہراسمنٹ, میں نے کہا آپ کر رہے ہیں یہاں پہ, ہراسمنٹ کا اس ویڈیو میں آیا ہوا ہے, یوز کیا, جہاں سے معاملہ یہ طویل ہوتا گیا. لیکن میں نے لیسکو کام سے 3-4 دفعہ رنگ کیا ہے. میں نے لیسکو چیف سے بھی بات کی ہے کہ برائے کرم, میں نے ان کے ڈی ڈی سے بھی بات کی ہے کہ پلیز آپ آئے, میری کرسی جواد صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے. لیکن انہوں نے جواد بھائی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا, نہ جانے کیوں, یہ تو مجھے نہیں پتا.